بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر کی معنی اور اس کی تحقیق۔ لفظ تفسیر فسر سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کھولنا۔ محاورہ میں تفسیر یہ ہے کہ کلام کرنے والوں کا مقصد اس طرح بیان کرنا جس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اور مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ احوال بیان کرنا جس میں عقل کو دخل نہیں بلکہ نقل کی ضرورت ہو، جیسے آیات کا شان نزول یا ان کا ناسخ اور منسوخ ہونا وغیرہ۔ تفسیر بالرائے حرام ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور ٹھیک بھی کہہ جائے تب بھی خطا کار ہے۔ تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن یہ سب سے مقدم ہے۔ تفسیر قرآن بالحدیث، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن ہیں، ان کی تفسیر نہایت صحیح اور اعلیٰ۔ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام خصوصاً فقہائے صحابہ اور خلفائے راشدین کے اقوال سے ہو۔ تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے، اگر روایت سے ہے تو معتبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی۔ ظاہری معنی کی تحقیق علماء شریعت فرماتے ہیں اور باطنی کی صوفیاء کرام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، مگر یہ باطنی تفسیر ظاہری معنوں کے خلاف ہرگز نہ ہوگی۔ تحریم مشتق ہے، حرف سے حرف کے معنی ہیں۔ علیحدگی یا کنارہ اصطلاح میں تحریف یہ ہے کہ کلام کا مطلب ایسا بیان کیا جائے جو کلام کرنے والے کے مقصد کے خلاف ہو۔ مفسرین کی اصطلاح میں تحریف دو طرح کی ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ قرآن پاک کی عبارت کو دیدہ و دانستہ بدل دیا جائے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا۔ تحریف معنوی یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایسے معنی اور مطلب بیان کیے جائیں جو کہ اجماع امت یا عقیدہ اسلامیہ یا اجماع مفسرین یا تفسیر قرآن کے خلاف ہوں، اور وہ یہ کہے کہ آیت کے وہ معنی نہیں بلکہ یہ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ دونوں قسم کی تحریف کفر ہیں۔ مفسر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کہ قرآن کے مقصد کو پہچان سکے، ناسخ و منسوخ کی پوری خبر رکھتا ہو، آیت و احادیث میں مطابقت کرنے پر قادر ہو، یعنی جن آیتوں کا آپس میں مقابلہ معلوم ہوتا ہو یا جو آیت کے احادیث کے خلاف معلوم ہوتی ہوں ان کی ایسی توجیہ کر سکے جس سے مخالفت اٹھ جائے، آیتوں کے شان نزول سے باخبر ہو، آیتوں کی توجیہ کر سکے، یعنی جو قرآن پاک کی آیتیں عقل کی روح سے محال معلوم ہوتی ہوں ان کو حل کر سکے۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، حالانکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور حضرت مریم میں سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے، تو پھر حضرت مریم ان کی بہن کیسے ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے آفتاب کو کیچڑ میں ڈوبتا ہوا پایا، حالانکہ آفتاب ڈوبتے ہوئے زمین پر نہیں آتا اور نہ ہی کیچڑ اونچی ہو کر آفتاب تک پہنچی ان جیسی آیات کی توجیہ کر سکے۔ آیات میں محذوفات نکالنے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی بعض جگہ آیات میں پوری کی پوری عبارتیں محذوف ہیں، ان کے بغیر نکالے ہوئے آیت کا ترجمہ درست نہیں ہوتا۔ عرب کے محاورے سے پوری طرح واقف ہو، قرآن پاک نے بہت جگہ وہاں کے خاص محاورے استعمال فرمائے، محکم اور متشابہ آیت کو پہچانتا ہو، قرأتوں کے اختلاف سے واقف ہو، مکی اور مدنی آیتوں کو جانتا ہو۔ جب اتنی صفتیں موجود ہوں تفسیر کرنے کی ہمت کرے، اس کی زیادہ تحقیق مقصود ہو تو فتح البیان تفسیر کا مقدمہ دیکھیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس زمانہ پر فتن میں تفسیر قرآن کو جتنا آسان سمجھا گیا ہے اتنا آسان اور کوئی کام نہیں سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے فتنوں سے بچائے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔